السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج ہم آئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نینوا عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کے رہنے والے بہت برے لوگ تھے، طرح طرح کی برائیاں اور گناہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کافر تھے۔ ان لوگوں نے کئی بت بنا رکھے تھے جنہیں مندروں پر رکھا ہوا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ نے ان پر بہت انعام کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ انہوں نے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کفر اور انکار کو اختیار کیا ہوا تھا۔ ان مشرکوں اور بت پرستوں میں ایک ایسا نوجوان تربیت پا رہا تھا جو ایمان والا، نیکی والا اور توحید والا تھا۔ اس کا نام تھا یونس۔ یہ نوجوان اپنی قوم کی بت پرستی سے ذرا خوش نہ تھا۔ اللہ نے اسے پیغمبر بنا دیا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دو اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگ گئے۔ انہیں تنہائی میں بھی دعوت دی اور سب کے سامنے بھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جہاں بھی چند لوگوں کو اکٹھا دیکھتے ان تک پہنچ جاتے اور انہیں دعوت دیتے ہوئے کہتے، اے میرے بھائیو، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور اس پر چلاؤں، اور حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے توبہ کرو۔ شرک اور بت پرستی جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ ان بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جو صرف پتھر ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، جو نفع اور نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سن کر ایک شخص نے غصے سے کہا، تم ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے خدا کو کیسے گالی دیتے ہو؟ اے یونس، تم تو بے دین اور دھوکے باز لگتے ہو۔ آپ نے بڑے صبر اور برداشت سے جواب دیا، میں تو صرف تم لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تم لوگ میرے پیچھے چلو، ان قریب اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے نینوا کے بت پرستوں کو دن رات ایمان کی دعوت دی، مگر کسی نے نہ مانا۔ یہ بڑے سخت، متکبر، ضدی اور مخالف تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ ہم ہی جیسے ایک آدمی کو نبوت کیسے مل گئی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہیں دھمکی دی کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی بستی سے نکل گئے اور اللہ کے نام پر ایک طرف کچھ چل دیے۔ جب آپ چلے تو اللہ کے عذاب کے نشان کچھ ظاہر ہونے لگے، جنہیں دیکھ کر قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے، وہ اللہ کے سچی نبی تھے۔ اگر ہم نے واقعی توبہ نہ کی اور بت پرستی نہ چھوڑی تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ چنانچہ سب لوگ اپنی عورتیں، بچے اور جانور لے کر ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ سے رحم مانگنے لگے۔ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے تھے۔ یہ لوگ اتنا روئے کہ دھاریاں آنسو سے تر ہو گئیں اور دامن بھی بھیگ گئے۔ تب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور اپنا بھیجا ہوا عذاب ہٹا لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے سوار ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نیک اور متقی آدمی لگتا ہے تو کشتی پر سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ کشتی روانہ ہو گئی اور پانی کا سینہ چڑھتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی موسم بالکل ٹھیک تھا، ہوائیں مناسب رفتار سے چل رہی تھیں، فضا بالکل صاف تھی کہ اچانک ہوا میں تیزی آنے لگی، بادل چھانے لگے، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، بارش بھی شروع ہو گئی اور طوفان بن گیا۔ اب سمندر کی لہریں بھڑکنے لگیں اور کشتی زور زور کے ہچکولے کھانے
لگی، حتیٰ کہ اس کے غرق ہو جانے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ سمندر میں اٹھنے والی پہاڑوں جیسی لہروں میں کشتی ایک تنکے کی طرح ڈولنے لگی۔ سب مسافر گھبرا اٹھے۔ اتنے میں ایک مسافر کہنے لگا، ضرور ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی گناہ اور غلطی کی ہے۔ آؤ ہم کوڑا ڈالتے ہیں، جس کے نام پر کوڑا نکل آیا اسے سمندر میں پھینک دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس آدمی کے ہم سے جدا ہونے پر ہم پر اپنا فضل کرے اور ہمیں ڈوبنے سے بچا لے۔ سب مسافروں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ جب کوڑا ڈالا گیا تو وہ آپ علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے نیک بزرگ لگتے ہیں، تو انہیں سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ اور تیسری بار کوڑا ڈالا، تینوں بار کوڑا آپ کے نام ہی نکلا۔ اب تو سب آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈالا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آ کر آپ کو نگل لیا، لیکن آپ علیہ السلام کو اس سے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دی اور محسوس کیا کہ آپ زندہ ہیں اور خود کو مچھلی کے پیٹ کے سخت اندھیرے میں محسوس کیا، تو فوراً دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ غرض آپ نے اپنی اس غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کر لیا کہ جب آپ کی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا تو آپ علیہ السلام اللہ کے حکم آنے سے پہلے انہیں چھوڑ کر نینوا سے نکل گئے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام چند دنوں تک اسی حال میں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی تسبیح اور استغفار کرتے رہے۔ آپ دعا مانگتے تھے، اے میرے رب، میں نے ایسی جگہ تجھے سجدے کیے ہیں کہ کسی نے ایسی جگہ تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ جی ہاں، وہ مچھلی کا پیٹ ہے۔ بس تو میری غلطی معاف کر اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر جا کر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت بڑے کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام پر رحم فرمایا اور کدو کی بیل کو آپ پر اگا دیا، جس کا سایہ آپ کو دھوپ سے بچاتا تھا۔ چند دن تک اس حال میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی قوم کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قوم کے پاس دوبارہ چلے گئے۔ قوم آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ آپ علیہ السلام انہیں پھر سے ایمان کی دعوت دینے لگے۔ وہ لوگ اب سچے دل سے ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے ایسی ہی مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔